المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بأبي القاسم محمد Gami, Hajar, Dawai, Pai, Dawan Mamos, Mas Bajar,
پر محمد آل محمد صلوات اعزائي محترم محرم الحرام، ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں یہ ہماری اکیڈمی ہے، لیکن میں یہ انتہائی جسارت سے آپ جو حضرات ہیں، شخصیات ہیں، دانشور ہیں، وہ میرے انتہائی قابل احترام بزرگان اور دیگر جو جوان نوجوان تعلیم یافتہ ہے، آپ کی معلومات کے اضافے کے لیے میں آپ کی اس محفل مجلس سماعت میں جو حق ہے وہ میں ادا نہیں کر سکتا، میں بہت معترف ہوں، لیکن یہاں جو اپنی نصاب کے مطابق کی گفتگو کوشش کرتا ہوں کم از کم 2-3 گھنٹے مطالعہ کر کے اپنے دیے ہوئے موضوع کو تھوڑا سا گراؤ میں ڈال کر آپ تک کچھ تذکر یا دہانیاں، کیونکہ یہ ہے کہ فلسفہ میں بھی ایسے انسان کسی چیز کو نئے سرے سے یاد کرتا ہے یا یاد دہانی ہوتی ہے، اس میں مشا اور اشراق کہتے ہیں، وہ علی سینا اور شیخ اشراق کے ماننے والے کہتے ہیں ان کو یاد دلانا، سب کچھ یاد ہوتے ہیں، یاد دلانے سے ان کے ذہن کے کسی گوشے میں معلومات ہوتی ہیں وہ فوراً یاد ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے نئے سرے سے بہت ساری چیزیں پہلے سے نہیں سنی ہوتی وہ انسان کو یاد ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میرا یہاں آنا تذکر ہے، آپ خود جانتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے ایک تو یہاں پر مجھے سوالات کیے گئے ہیں۔ بہرحال عزیزان محترم دیکھیں، عشق و محبت کے جو اندازے کسی اور کو کسی کے دل کا اندازہ کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا۔ عشق محبت عزاداری ایک اظہار عشق ہے۔ آپ کی پیاس اس عشق میں بجھانے کے لیے کس حد تک آپ آگے جاتے ہیں اس کا اندازہ کسی دوسرے کو نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ میں آپ کو بتاؤں زنجیر کے بارے میں کسی مجتہد کی طرف سے واجب ہونے کا تو کہیں پر نہیں، کسی مرجع تقلید مفتی کا فتویٰ یہ واجب ہے۔ اب جواز ہے، جائز کی پہلو ہے، شاید یہ پوچھا جائے کہ تم نے کیوں مارا، یہ میں بات کو اور سے سنوں۔ ایک ہوتا ہے تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا، یہ سوال ہوگا، شاید یہ کہ تم نے کیوں کیا، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں نماز قرآن خاصہ کوئی نہ پڑھے تو کیوں نہیں پڑھی، یہ سوال ہوگا، کیوں نہیں کیا۔ زنجیر کے بارے میں پوچھا نہیں جائے، نہیں پوچھا جائے۔ ابھی آپ آگے جواز کو آپ آگے لے کر جائیں، جہاں جواز دو روئی ہوتے ہیں، جائز ہو آپ شاید کسی مجتہد میں جائز ہو، جہاں تبلیغی کہو، پھر یہ مقامات کے لحاظ سے فرق کر جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر بھی آپ اس کو کس حد تک کر جاتے ہیں، ضرر جسمی ضرر لا، اگر اس کو لا تحمل ہو تو مشکل ہے۔ اگر تبلیغی پہلوں میں اگر جائیں کہیں پر اس کو اس حد تک آگے ضرر کیا کرنا ہو، اگر یہ تبلیغ کے زمرے میں آ جائیں تو جواز کا حکم آتا ہے۔ اس کے لیے سسٹانی کو میں نے نہیں دیکھا کیا حکم ہے، لیکن میرے ذہن میں آپ کو بتا دیا، آج آپ کو تلاش کریں۔ بارہ جواز کا حکم تلاش کرو، واجب تو کہیں نہیں۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ ہے کیونکہ مبتلا بھی ہیں، اگر رضائی وجہ سے دودھ میں ماں کے دودھ میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ دودھ کی وجہ سے محرمیت، جس طرح خون میں اثر ہے، خونی رشتہ داری کہتے ہیں، اسی طرح ماں کے دودھ میں اتنا اثر ہے دوسرے کو جو اجنبی ہو صرف دودھ پینے کی وجہ سے محرم بن جاتے ہیں۔ یا دودھ پینے والے کے لیے پلانے والی ماں کی ساری اولاد محرم ہے، پینے والے کی بہن بھائی بزرگ کی محرم نہیں ہوگا۔ اب آپ کا کیا مسئلہ ہے اس کو آپ دیکھیں، آپ کی چاچی نے اگر آپ کے کسی بھائی کو اگر دودھ دیا ہے تو بھائی کے لیے چاچی کی جتنی اولاد کے ساتھ محرم ہے، لیکن دودھ پینے والے بھائی کے علاوہ دوسروں کے لیے کوئی محرم نہیں ہے، کیونکہ دودھ جب ایک بھائی نے چاچی سے پی لیا ہے تو باقی جو دوسرے آپ کے بہن بھائی کو کوئی محرم نہیں ہے آپس میں۔ اب اصلے کو آپ دیکھیں، آج انشاءاللہ میں اس میں یہ دودھ کے اوپر بحث کروں گا، بعد میں میرے موضوع آ جا ہے تو یہ آپ انشاءاللہ غور سے سنیں گے۔ باقی
لمبا چوڑا ادھر درخواست دیا ہے، جو خط ہے اس کو تمہیں پڑھا نہیں ہے، تمہیں کیسے اجازت کروں؟ بعد میں جب آپ اس سے ملیں تو اس میں دیکھوں گا کیا ہے، انشاءاللہ کل میں نے چھوٹا سا اس پرسوں میں نے ایک سوال کیا تو بہت ساروں نے مجھے واٹس ایپ پہ جوابات دیے، لکھ کر دیے، زبانی فون کر بتایا، مجھے خوشی ہو گئی۔ کل میں نے ایک اور عملی پیپر چھوڑا تھا، شاید مجھے نظر آ رہے کل سے آج بہت سارے آثار نظر آ رہے ہیں، یعنی تھوڑے سے اپنے آنے جانے میں بھی آثار نظر آنے چاہیے۔ عید میں ایک کا بھول کے آئے ہوں گے انشاءاللہ، وہ بھی کل سے کوئی کالی قمیص یا کوئی گلے میں تھوڑی سے علامت ہو۔ یہاں جشن کے لیے نہیں ہے، یہاں ماتم کے لیے، فضا کو بھی کربلا بنا، فضا ہماری فضا کو بھی، ہمارے ماحول کو بھی۔ عزیزان یہ کوئی شوق ہمارے لیے ٹائم پاس نہیں ہے، آپ لوہے پیالہ گاڑی چھوڑتے ہیں تو اس پر آپ عبادت سمجھ کے چھوڑیں، آپ کی کوئی ٹائم پاس کے اندر چھوڑیں۔ آل محمد ناراض ہو جائیں گے، اسی کام نہ کریں، اسی کوئی حرکت نہ کریں۔ علم کا بھی احترام کریں، ہر چوک پہ، ہر گاڑی پر، ہر دیوار پر کھڑی کر کے اس کے احترامی بے احترامی کا سبب نہ ہو، کہیں گر جائے اٹھانے والا بھی نہ ہو، آپ ثواب کے بجائے آپ کے گناہ آئے گا۔ یہ نہیں ہے کیسے کلچر ہے، میں نے لیا تھا ہر چوک پہ کوئی علم کھڑا کر دے تو کھڑا کر دے، وہ اتنا نہیں ہوتا۔ علم ایک اور دو شریع علم ہے، اس کا اگر آپ کرتے تو احترام کی نیت سے کر دیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جہاں کھینچا ہے وہاں پر کوئی کپڑا کھڑا کر دیں، نہیں۔ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو بہترین طریقہ ہے، اگر آپ کو شوق پورا کرنا ہے، کسی کالے کپڑے پر کوئی حدیث لکھ کر، کوئی پیغام لکھ کر اپنے بازار کے سامنے، اپنے دکان کے سامنے کوئی پریفرنس پر کوئی پیغام، کوئی حدیث لکھ کر لگا لے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن ہر چوک پر، ہر چھت پر ادھر کے کلچر کی طرح نہ لائیں، اس سے خوش نہیں ہوگا۔ یہ آپ سمجھتے ہیں ادھر کرتے ہم ادھر کرتے، ادھر ادھر کو مت دیکھو، ہماری دین میں دیکھو، ہماری شریعت میں دیکھو، جو کرنا ہے آپ نے خوش کے کرنا ہے، کر لو آپ وہاں لگاؤ، اپنی دکان کے سامنے لگاؤ۔ اگر آپ کا مین گیٹ بازار میں کھلتا ہے تو وہاں پر دروازے کے باہر امام کے قول ایک حدیث لکھ کر وہاں لگا دیں، آنے والے جانے والوں کی نظر پڑ جائے تو فائدہ ہو جائے۔ یہ طریقہ ہے، انشاءاللہ ان باتوں میں آپ اور کریں گے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ عمل بھی کریں گے۔ ایک یہ میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے یہاں پر بعد میں آپ ماتم کرنے، جوانوں ماتم کریں، سزاری کریں، تھوڑی سی ماتم داری کر دیں، یا حسین کی آواز بلند ہو، یا حسین کر دیں تو جو نکل جاتے ہیں سب، اور اسی یا حسین کر دیں، اور خدا یہ امام کے نام میں نے بہت ساری روایتوں میں دیکھا ہے، جب کوئی شخص امام کے نام سے نہیں اپنے بیٹے کا نام حسین ہو تو اپنے بیٹے کو بلائے حسین، حسان کا ہے تو روایت میں ہے بی بی فاطمہ لبیک کہتی، تم نے میرے بیٹے کا نام رکھا اپنے بیٹے کو۔ اس حد تک ان ناموں سے محبت ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں یا حسین کہہ کر تھوڑے سے امام زمانہ کو غصہ دے، بی بی زہرا آپ نے سنا ہوگا مجلس میں جب کسی جگہ مجلس ہو رہی تھی، امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے چوتھے امام مجلس کے انتہائی صدر مقام پر آ بیٹھے ہوئے تھے، جب گریہ کرنے لگے، سب رونے لگے تو سب کو نیچے کر کے رونے لگے۔ بعد میں جب سب اٹھا کے دیکھا تو امام چل کے ادھر دروازے پر پہنچے، تو بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت رسول آپ اوپر سے ادھر؟ ہاں میں ادھر آگے اس لیے میں نے کیوں سر اٹھا کے دیکھا تو دروازے کے پاس میری ماں زہرا تھی، تو میں ادھر چل کے کہاں بیٹھ سکتی ہوں، میں اوپر کیسے بیٹھ سکتا تھا جب میری ماں ادھر ہو۔ عزیزان مجلسوں میں تھوڑی سی، لیکن میں کم از کم 15 سالوں سے یہ فریاد کر رہا ہوں ہمارے یہاں آنے والے جوانوں سے، آپ اپنے لیے ماتمداری کرتے ہیں تو آپ اندر کبھی سے ہوتا ہے ماتم کرتے، آپ کے لیے کوئی سر بنیان یا ہاف بازو والے نہیں بن سکتے، کوئی کالے کوئی سر بنیان نہیں مل سکتے آپ کو۔ بخود ہماری تیاری نہیں ہے کہ تھوڑے سے مار کے چلے جاتے ہیں تو بس یہی سب کر لیں، آپ کی عبادت ہے، آپ کی دین جو مرا پیام شیک نہیں کر سکتے، آپ کا ارادہ صحیح ہوگا، لیکن آپ ایک بنیان بنانے کی آپ کو فرصت نہیں ہے 11 مہینوں میں، ادھر آگے پھر یہ کرتے ہو یہ ہاں یہ وہ کرتے، یہ سب کچھ
کچھ میں تو کہتا ہوں نوحان حضرات آپ صحیح کر سکتے ہیں، آپ صحیح کر سکتے ہیں، آپ یہ شرط لگائیں جی ہمارے دستے میں آؤ ضرور لیکن ہاف بازو کالے ہو گئے۔ میں نے کیا تجویز دی تھی، اس پر کام کرنے والے دیکھیں اسپتال سے لے کر عبداللہ اسپتال تو اسپتال خواتین کے لیے ایسے کپڑے گارمنٹس لانے والے پنجاب کے ہو، لاہور کے ہو، کراچی کے ہو، لیکن کسی نے آرڈر نہیں دیا آپ ادھر گولڈن کلر میں نام مت رکھے، نام رکھے بغیر وضو کے حال لگے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ادھر ابو الفضل کے ذریعے کوئی گولڈن کلر میں امام حسین کے ذریعے کا نقش کیا ہو نہیں کرتے، ہم اپنے کلچر کو حسینیت کے نام نہیں ڈالتے۔ آگے ذرا دیکھو اعلان وغیرہ میں دیکھیں کوئی نظر نہیں آئے گا سفید کربلا سے براہ راست دیکھیں کیسے ہیں۔ ہم مفت میں حسینی بننا چاہتے ہیں، ایک بنیاد نہیں بنا سکتے آپ، اس کو پرنٹ کر کے نہیں لا سکتے۔ دنیا کی واحد کے لباس پر ہر دکان پہ ریڈی میڈ گارمنٹ دے کر حرام کے لباس ہم لا سکتے ہیں جو پردہ بھی نہیں بن سکتا، لیکن ایک عزاداری سے پہلے کوئی کلچر نہیں آپ اس کو تھوڑے سے ثقافتی طور پر چینجے لانے کے لیے کوئی دکاندار کام نہیں کرتا، سب کا جوڑ ہے، سب آسان پسند ہے، تھوڑا سا حصہ ڈالو اپنے کاروبار میں، بہت عام نہیں کرتے۔ کم سے میں نے آج تک نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھا، چیخ کے بتا رہا ہوں ہماری انتظام سیدھا آپ بناؤ ذرا۔ لیکن ہمارے منبر کا خطیب ہر سال یہ کہتا ہے ہم انجمن کی طرف سے بناتے ہیں تاکہ پیسوں سے لے لیں، آپ پیسوں سے آپ پیسہ لے لیں لیکن تیار کر کے لے لیں، تو ہم نے روح کو چینج اس طرح سے کرنا ہے۔ جوانوں نے آنا ہے، ان کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن پینٹ شرٹ تو ہر جگہ پر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، لیکن حسین کے نام یہ بنیان نہیں بنا سکتے، تو پھر کہتے ہیں ہمارے ابا کے ساتھ ہوتے ہیں، دور کی بات ہے جی قاسم کے ساتھ اگر آپ ہوتے ہیں بعد کے ہم نے وہ ان کے پاس جانا تھا کیونکہ ادھر آرام ہو رہا تھا، ایک چھوٹا سا عمل نہیں ہو سکتا، نہیں کسی کو بھی کلر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سوتی ہے، ادھر جا کے کلر نہیں کر سکتے آپ، کسی رنگ والے سے رنگ کروا کے پہن لیں، نہیں ہے، ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں تو چیز کے بتا رہا ہوں، لیکن کیا کریں، بس ہم کہتے ہیں تو آپ ناراض نہ ہونا، لیکن ہمارے جو دل کی باتیں ہیں یہ ہونے چاہیے، ادھر ہونے چاہیے، لیکن ہم ان چیزوں کی اہمیت نہیں دیتے۔ خدا ہم سب کو جو کہتے ہیں کہنے والے کو اور سننے والے سب کا عمل کرنے کی اعلیٰ توفیق دے۔ عزیزان محترم، ہمارا موضوع ہے اللہ کی وحدانیت، قادریت، مالکیت، رازقیت کو ہم نے دو کتابوں سے، دو نشانیوں کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کرنے۔ میں وہ کتاب لے کے آنا تھا آج جو مفضل کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے 4 راتوں میں دنوں میں آپ نے 4 لیکچر دیے تھے اور مفضل نے اپنے قلم سے لکھا تھا، کتاب میں نے لے کے آنا تھا۔ 4 حصے اس کتاب کے، پہلے حصے میں سب سے پہلے مولا نے انسان کی آفرینش اور پیدائش پر بحث کی، دوسرے نے حیوانات کی تخلیق پر مولا نے بحث کی، چوتھے نے آسمان اور کرات، زمین اور آسمان کی خلقت کے بارے میں بحث کی، چوتھے دن آپ نے دنیا میں آنے والی بلائیں، آنے والی آفتیں، زمین اور آسمان میں ہونے والی حادثات، ان کے بارے میں مولا نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے توحید مفضل۔ یہ اللہ کی معرفت کے 2 لیکچر ہیں، ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ آج میں ان دونوں سے تھوڑا سا اشارہ کرنا ہے، لیکن موضوع میرا کتاب انفسی، کتاب آفاقی، کتاب آفاقی میں سے آسمان کی خلقت کے بارے میں مولا مفضل سے فرماتے ہیں، اے مفضل دیکھا تم نے آسمان کے رنگ کو، یہ جو نیلگون آسمان ہے اس کے رنگ کو اس رنگ میں کیوں رکھا؟ تمہیں پتہ ہے جس کو آسمان کے رنگ کو آبی رنگ بھی کہتے ہیں، فارسی میں آبی کہتے ہیں، پانی کا رنگ۔ پانی کا اگر آپ تصویر لیں تو زمین آسمان کا رنگ اور پانی کا رنگ تصویر نہیں کھینچ سکتا، جس کو آبی رنگ کہتے ہیں۔ ہمارے ادھر کیا ہے، ہم تو اس کو سبز کہتے ہیں، ہاں جی نیلے رنگ کا کہتے ہیں، لیکن
جو اس کے شاید یہ اسمون نام میں تو شاید یہ پتے والے بھی آتے ہیں اور آسمان کا کلر بھی آتے ہیں، لیکن امام یہ فرماتے ہیں مفضل پروردگار نے اس آسمان کے رنگ کو اس آبی رنگ میں کیوں رکھا ہے پتہ ہے؟ اب یہ ہمیں تو نہیں پتا، آج کی سائنس بھی اس کو تعریف کرتے ہیں۔ یہ رنگ اس لیے کسی بھی روشنی کے لیے یہ رنگ بہت مناسب ہے، نظریں تھکتی نہیں ہیں۔ اس رنگ سے جو شعاعیں روشنیاں آتی ہیں نظروں پہ اس کے غلط اثرات نہیں ہوتے، اس لیے پروردگار نے آسمان کا رنگ ایسا رکھا تاکہ چاند سورج کی روشنی سے انسان کی نظروں پر کوئی غلط اثر نہ پڑے، تھک نہ جائے۔ اور آج جو تحقیق کر گئے ہیں کسی کی نظر، یہاں کوئی اسپیشلسٹ تو نہیں ہے، نظر اگر کمزور ہو تو میں نے بھی دیکھا کہ روایت میں پانی پہ نظر کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ نظر تیز پانی میں نہیں، پانی کے رنگ کی وجہ سے، تو اس میں کوئی اثر ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی نظر میں پرابلم ہو جائے تو یہ عام کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں تم اس آبی رنگ میں زیادہ نظر کرو تاکہ تمہاری نظر تیز ہو جائے۔ اب اس میں اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اے مفضل، کیا اس انسان کے بننے سے پہلے آسمان کا رنگ اس طرح سے رکھنا کسی اور کی بس کی بات ہے، یا وہ کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کتاب آفاقی ایک کتاب انفسی ہے، اپنے آپ پہ غور کر لیں۔ آج میں پھر آپ کو اس طرح لے جاؤں گا۔ نفس کیا ہے؟ قرآن میں نفس کی 3 قسمیں ذکر ہیں۔ قرآن مجید میں انسان کے متعلق 3 نفس کی ذکر ہے، جبکہ نہج البلاغہ میں ایک آدمی اگر مولا علیہ السلام سے سوال کرتا ہے اے مولا آپ مجھے صف لیا نفس، آپ مجھے نفس کی تو صف اور صفت بیان کریں۔ مولا کون سے نفس؟ وہ حیران ہو گیا، مولا کا نفس ایسے زیادہ ہے۔ ہاں تیرے اندر مولا نے انسان کے جسم کے اندر نفس کی 12 قسمیں کر دی، 12 قسمیں، لیکن قرآن میں ٹوٹلی 3 نفس ہے۔ نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ۔ اب میرے جوانوں کا ایک سوال ہے، ان تینوں نفس میں سے میرے مولا امام حسین علیہ السلام جب آخری بار، کل مجھے آپ نے یہیں پر نہیں بتایا، کل مجھے کسی سے پوچھ کے تحقیق کر کے ایک نفس کے بارے میں مولا پہ جب آخری لڑتے لڑتے کوفہ والوں سے حالانکہ اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد میرے مولا آخری مرحلے میں اتمام حجت کے بعد کوفہ والوں سے جنگ میں میدان میں کود پڑے تھے، بہت ساروں کو تحقیق کر دیا تھا، اسی وقت کوئی آیت آپ کے سامنے آیت اتری تھی، وہ کون سی آیت ہے؟ اس سورے کا، اس آیت کا حوالہ چاہیے مجھے، آپ نے کل مجھے بتانے کا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام کے آخری وقت میں کون سی نفس کی بشارت ہوئی تھی، وہ آیت کون سی تھی اور کون سا سورہ ہے، کون سی آیت نمبر؟ اس کا تھوڑی تحقیق کریں، علماء سے پوچھیں، آگے جا کے سوال چھوڑ دیں۔ آپ کے اپنے جو کیا ہے جی کارڈ ہے پتہ نہیں، اس پہ آپ اس کو سرچ کر لیں یا اپنے تلاش کر لیں، کسی سے نہیں پوچھنا، خود جا کے تلاش کرنا۔ ادھر جا کے ہاں آپ کو ملا مجھے بتاؤ یا یہ نہ مت مارو، خود آگے بتاؤ، اپنے سے کوشش کرو، کسی دانشور سے کوشش کر کے تلاش کرو۔ مولا فرماتے ہیں تم اپنے نفس میں غور کر لو۔ پروردگار یہ فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھا دیں گے عنقریب آفاق میں۔ شاید اس کے شان مثال ہم ہو، پرانے زمانے کے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ مولا نے جب فرمایا میں پانی کے لہروں سے روشنی نکالوں، لوگوں کا یہ عجیب سی بات ہے، پانی سے روشنی، پانی سے آگے سے ہوتے ہوتا صاحب آج سمجھ میں آ رہی ہے، پانی کے لہروں میں پانی آگ کی کتنی طاقت ہے، وہاں پر کتنی روشنیاں نکل رہی ہیں، یہ بجلی جو ہے آج سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو مولا نے جب یہ فرمایا تو قرآن مجید میں خدا کا ارشاد ہے آفاق میں ہم دکھا دیں گے تمہارے اپنے نفسوں میں۔ میرے مولا نے فرمایا تم غور کر لو انسان کی اپنی پہلی خلقت پر پیدائش پر کیسے ہو،
ٹھہر جاتا ہے. یہاں پر ہمارے دانشور کو موجود ہے، ٹھہر جاتا ہے. پروردگار نے کیا سسٹم اس کے اندر رکھا، کیا سسٹم رکھا، اس کو غور کر لو تھوڑی دیر کے لیے. ماں کے رحم میں جب بچہ ٹھہر جاتا ہے، مرد سے عورت کے اندر جسمانی جو ساخت ہے وہ کمزور ہے ضرور، لیکن انرجی لینے کے لحاظ سے، خوراک سے طاقت لینے کے لحاظ سے عورت کے جسم میں مرد سے زیادہ قوت ہے. معمولی سی بھی چیز کھا لیں تو اس سے اپنی جسمانی ضروریات پورا کر کے فالتو چیزیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. مرد کے ایسا نہیں ہو سکتا، جو ضرورت ہے وہ ہے، باقی سارے خوشنے کی صورت میں وہ گھر پہ چلا جاتا ہے. مرد کے اندر یہ ہڈیوں کی صورت میں آ جائے، گوشت بن جائے تو بن جائے، اضافی کوئی چیز نہیں، وہ سارا فضلہ بن جاتا ہے. مرد کے جسم میں، لیکن عورت کے جسم میں کیا رکھا؟ ایک جسم کی ضرورت کے علاوہ، فضلات کے علاوہ خون کے اندر یہ طاقت رکھنی کہ پروردگار کی قدرت کو دیکھیں. وہ جو قدرت بچی ہوئی ہے، جو اس کے اندر خوراک کی صورت میں اس کی انرجی ہے، وہ کیا ہے؟ منتری ماہوار خون کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے. کس صورت میں؟ جب عورت کے رحم خالی ہو اور گود خالی ہو. رحم خالی ہو اور گود خالی ہو، ہر ماہ اس کے اندر جو سسٹم ہے وہ فالتو چیز خون کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے. لیکن جب رحم میں جب بچے کی پرورش ہو جائے تو وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے اس کی جو خوراک ہے وہ ایسی جگہ پہ کر دیا. مولا فرماتے 3 انتہائی سخت پردوں میں اس کی پرورش ہو رہی. 3 سخت پردوں میں حفاظت کے لیے کیا سسٹم رکھا ہے. اگلی طرف انسان کے پورے دیکھیں، ہم انسان کے جسم کے اگلی طرف بہت ساری چیزیں، پچھلی سائڈ سے اگلی چیزوں میں ساری بہترین چیزیں آگے رکھی ہیں. آنکھ آگے ہیں، منہ آگے ہیں، ہاتھ آگے ہیں، ساری چیزیں. یہ مشام ادھر ہے، کان کا ادھر ہے، سب کچھ ادھر ہے. اب اس کی حفاظت کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر انسان کی تخلیق ہوتی ہے، جس فیکٹری کے اندر. اس فیکٹری کو 3 انتہائی تعلیمی تہوں کے اندر، پردوں کے اندر محفوظ رکھا. بچہ دانی، رحم کا پردہ اور پیٹ کا پردہ، اور سامنے ہاتھ وغیرہ کی ذمہ داری لگا. پیچھے سخت سے سخت کمر کی ہڈی کو رکھ دیا. نیچے رکھنے سے سخت قسم کی بیٹھنے کی ہڈیوں کو مضبوط کر کے رکھا، تاکہ اس کے اندر ایک انسان نے جنم دینا ہے. پروردگار نے اس حد تک اس کو محفوظ بنایا. اور جب بچہ اس کے اندر پروان چڑھتا ہے، کہیں سے کوئی رابطہ نہیں. آپ دیکھ سکتے نہ ہوا کا ہے، آکسیجن نہیں ہے، پانی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، غذائی کوئی تصور نہیں ہے. ایک ایسے پائپ کے ذریعے سے، وہ بھی منہ بھی بند ہے، منہ بھی بند ہے. ارے مادر بھی منہ کے ذریعے سے غذا حاصل نہیں کر رہا جنین، بلکہ ناف کے ذریعے سے جو ماں سے فرق ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے سے اس کی خوراک پورے ہو جاتے ہیں ماں کے مملکت جسم سے. اب یہ دیکھیے، امام فرماتے غور کرو مفضل خالق کے قدرت کے کرشموں پر، اپنے آپ پہ غور کرو. جب رحم کے اندر ہے تو ماں کو اسی لیے ضرورت کی خوراک، بہت ساری مائیں یہاں ہوتے ہیں جب حاملہ ہوتی ہے تو غذائیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں. نہ کرو، نہ کرو. یا آپ کے اوپر سوال ہوگا، آپ کے غذا نہ کھانے کی وجہ سے پیٹ کے اندر کی ایک مخلوق جو اللہ کی امانت ہے اس کو ضرر نہ پہنچے. کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی خوراک آپ کو لینی ہوگی، فزیکل ضرورت کے تحت اور روحانی اعتبار سے متعلق. امام فرماتے ہیں لیکن جب وہ رحم مادر میں اس کی پرورش ہوتی ہے تو نسل بھی، میں نے کسی اور کتاب میں پھر یہ بھی پڑھا ہے، 4 مہینے کی دیکھیں پیریڈ ہوتی ہے. 3-40 کو اگر آپ مہینوں میں تقسیم کر لیں، 3-40 کتنے مہینے بنتے ہیں جی؟ 4 مہینے. 40 کی پیریڈ ہوتی ہے. نطفہ 40 دنوں کے اندر، یہ جو آپ میڈیکل ہے، میں قرآن سے حدیث سے بولا کہ فرمان کو ذکر کر رہا ہوں، باقی آپ اس کو کسی ڈاکٹر سے، یہاں پر بھی وہ ڈاکٹر
حاضر موجود ہے کسی سے پوچھ سکتے ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو کیونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں, میں مولا کے فرمان کو صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں, اس کا غور کریں. نطفہ رحم مادر میں پرورش میں آتے ہیں تو 40 دن کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے. 40 دن کے بعد خون میں پرورش ہوتی ہے ماں کی جسمانی صلاحیت کے بعد 40 دن کے اندر وہ گوشت میں بدل جاتا ہے. اب گوشت میں بدلنے کے بعد اس کے اندر جسمانی ساخت بننا شروع ہو جاتا ہے. جب 4 مہینے مکمل پورے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے اندر وہ خلقنا خلقا آخر, پھر ہم اور کوئی مخلوق اس میں تخلیق کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ اپنی خالقیت کا ایک نعرہ بلند کرتا ہے. انسان رحم مادر میں 3 مراحل سے گزرنے کے بعد خلقا آخر سے مراد روح اس میں داخل ہو جاتی ہے. 4 مہینے کے بعد شاید یا اس سے تھوڑی آگے پیچھے ہو کر اس میں روح جب داخل ہو جاتی ہے تو کوئی اور خلق آ جاتے ہیں. کل میں نے ذکر کیا تھا اس کے جو سافٹ جو مکمل ہونے کے بعد یہ ہارڈ اس کے وہ مکمل ہونے کے بعد اس کے سافٹ اس میں داخل ہوتا ہے. سافٹ کو روح کہا جاتا ہے جسے نفس سے داخل کرتے ہیں. جب چوہی اس میں داخل ہو جائے تو پروردگار قرآن مجید میں ایک بہت ہی بلند نعرہ بلند کرتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین. وہ ذات بہت بابرکت ہے جو سب بنانے والوں میں سے بہت خوبصورت بنانے والا ہے. آسمان پہ فخر نہیں کیا, زمین کے بستر پہ فخر نہیں کیا, فرشتوں کی خلقت پہ فخر نہیں کیا, پانی کی گہرائیوں میں نہیں کیا, اور سطح سمندر کی گہرائیوں میں نہیں ہے, فضا کی کشادگی پہ نہیں ہے, بلکہ حضرت انسان کی تخلیق پر خالق نے ایک نعرہ بلند کر دیا پاک ہے وہ ذات جو تمام بنانے والوں میں سے بہت ہی خوبصورت بنانے والی ذات ہے, اشرف مخلوق ہے. اور جب بن جاتے ہیں تو اس کے اندر جو ڈیوٹی پہ موکل فرشتے اللہ سے سوال کرتے ہیں پروردگار میں اس آنے والے دنیا میں آنے والے اس مہمان کی دنیاوی اخروی مقدرات کو کیا کروں, لوح تقدیر کو کس چیز سے دیکھ کر میں آگے اس کے لیے مقدرات بناؤں. تو خواتین آگے غور سے دیکھیں, پھر روایت میں ہے جب فرشتے اللہ کے آسمان کی طرف یہ ندا کرتے ہیں تو آگے سے ندا آتی ہے اس کے ماں کی پیشانی کے سر لوہے کا مطالعہ کر لو. اگر اس کی ماں خوشبخت ہے تو یہ بچہ پیٹ کے اندر خوشبخت ہے, اگر ماں بدبخت ہے تو اس کی ماں بچہ بھی بدبخت نکلے گا. یہ ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ. سعادت مند شخص ماں کے پیٹ سے سعادت مند ہو کے نکلتا ہے, شقاوت والا ماں کے پیٹ سے شقی ہو کے نکلتا ہے. لہذا میری بیٹیاں میری بہنیں اپنے آپ کو اتنی کمزور نہ سمجھے, کسی کے نرغے میں آ کر کسی کے معمولی سی دھوکے میں آ کر اپنی اس امانت داری کو خیانت داری میں نہ بدل لیں. یہ آپ کی حوث اور ظاہری خواہشات کے لیے نہیں ہے, یہ خالق کے کرشمہ ہے, اس پہ غور کر لو. آنے والے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جائیں اور آنے والی نسل کا بہترین اولاد ہونے کی آپ توقع ہی نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. ایک منحوس کے دودھ میں نحوست ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی خوشبختی نہیں ہو سکتی. لہذا جوانوں اپنے بچوں کی ماں کو ایسی جگہ سے انتخاب کر لینا بعد میں سعادت مند بن جائیں, خوشبخت بن جائیں, کسی عواری کو پکڑ کے لائیں, کل آپ دعاؤں کے ذریعے سے اس کو خوشبخت بنانے کی کوشش نہیں ہو سکتے. گلی سڑی اگر کسی جگہ سے کوئی چیز پیدا ہونا ہے وہاں سے کوئی خوشبودار چیز کبھی نہیں ہوتی. میرے چھٹے امام نے اور پیغمبر سے روایت کی ہے ایاک خضراء الدمن, خضراء دمن سے بچ کے رہنا. یہ ماں خضراء الدمن مولا یعنی دھوکہ دینے والی سبزی سے, وہ کون سی ہے, گٹر کے اوپر, گٹر کے پانی کے اوپر جو سبزے ہوتے ہیں اس کو خضراء الدمن کہتے ہیں. آپ نے شہروں میں دیکھا ہوگا گٹر کا پانی جہاں پر بہتا ہے وہاں پر بہت خوبصورت سی ایک سبزی اگتی ہے, اس کے اوپر والے حصے کو دیکھیں تو بڑے سرسبز شاداب نظر آتے. مولا فرماتا
خضراء الدمن سے بچے. مولا وہ کیا ہے خضراء الدمن؟ وہ سبزی ہے ظاہراً بہت خوبصورت ہے، نیچے جڑ ہوتے ہیں، نیچے کثافت ہی کثافت ہے. یہ وہ عورت ہے ظاہراً شکل صورت کے لحاظ سے بنا، سنگار کے لحاظ سے پتہ نہیں کیا کیا پارلر یہ وہ کر کے بنا کے آتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو اس میں ماں بننے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. اور جب یہ سسٹم دنیا میں آنے کے بعد جب دودھ کو کتنا خوبصورت ہے، آگے دیکھیں نکلے جب انسان کی ضرورت نہ ہو تو انتہائی سب سے غلیظ خون کی صورت میں خارج. آپ یہ دیکھیں نا، مولا تو یہاں ہی فرماتے ہیں جب جسم سے وہ انسان کی ضرورت نہ ہو تو وہ جو فالتو چیزیں ہیں غلیظ، دنیا کی سب سے بدترین خون کون سے ہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ فقہی مسئلہ ہے. اگر کسی کے جسم سے کوئی خون نکلے ادھر ادھر اعضائے وضو پہ نہ ہو تو درہم بغلی کے برابر نماز میں معاف ہے. یعنی انگوٹھے کے برابر ادھر ادھر ہو، کپڑوں پہ ہو، جسم پر ہو، جہاں گیلے نہ ہو تو یہ اگر ادھر ہو جسم سے نکلے جوڑ کا پھوڑے کا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، پاک نہیں ہے، نماز میں معفو گناہوں وہ معاف ہے. آپ جسم پہ ادھر ادھر ہو تو لیکن نماز پڑھ سکتے. لیکن جو نفاذ اور حیض کا خون ہے معمولی سے نکل رہا ہو اس کو دھونا چاہیے، نماز باطل ہو جاتی. یہ اتنی کثیر خون ہے نا، اتنی جراثیم ہے جو شکل میں ہے، اتنی بدترین تمام خون سے بدتر. کیوں؟ جب وہ انسان کی ضرورت نہیں ہے تو اس حد تک بدتر ہے. جب اندر پیٹ کے اندر بچے کی غذا بن جائے تو بہترین غذا ہے. جب ماں کے گود میں بچہ آتا ہے یہی بدترین خون سفید انتہائی شیرین چشمے کی صورت میں چھاتیوں سے آ کر کیا خوبصورت دودھ بن جاتا ہے. یہی فالتو چیزیں ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں اس خالق کے کرشمے کو دیکھو، اس گندی چیز کو جب جسم کے اندر سرکولیشن میں جاتا ہے، جہاں انسان کی ضرورت نہ ہو تو سر کر دی، جہاں انسان کی ضرورت ہو تو بہترین خوراک اندر، ہوا بھی اسی سے، فضا بھی اسی سے، کھانا بھی اسی سے، سب کچھ اسی سے. دوا بن کی پیٹ کے اندر کی دوا بھی اسی سے. ماں کو انجیکشن لگائیں دوا کا اثر جنین کو اسی راستے پہنچ جاتا ہے. لیکن جب گود میں آ جائیں تو یہی خون رنگ بدل کے ایک ایسا چشمہ بن کے چھاتیوں سے ظاہر ہو جاتا ہے جس میں نہ صرف بچے کے لبی میں نے ذکر کیا اگر کسی دوسرے بچے کو یہی دودھ پلائیں تو اپنی ماں جیسی. اس حد تک دوسرے کسی ماں کی جو حرمت ہے وہ کسی دوسرے میں صلاحیت کر جاتی ہے. اجنبی بچے کسی ماں سے دودھ پیئیں، دودھ نے اس بچے میں اتنا اثر کرنا ہے. ارے دودھ پینے والا بچہ تو یہ نہ سوچنا تو نے ایک ماں کی شادی سے منہ لگا کر دودھ پیا ہے تو اس دودھ نے تمہارے اندر ایسا اثر چھوڑا ہے. یہ عورت نہیں ہے، یہ تمہاری ماں ہے. جتنے بھی اس کے رشتے ہیں سب تمہاری ماں کی طرح ہے. مولا فرماتی سے غور کر اپنے آپ میں دیکھو تاکہ تمہیں خدا کی قدرت کا پتہ چل جائے. غذا کا اثر کتنا ہوتا ہے میں آپ کے واقعہ سناؤں گا. اسی سے میرا موضوع ختم. بچوں پہ ظلم نہ کرو، ماں بن کے مت کرو، باپ بن کے مت کرو، معاشرے کے سسٹم کی وجہ سے ظلم مت کرو، بچوں پہ ظلم مت کرو. ماں آپ ظالم نہ بنیں. اس لیے ابھی آئیے ذنب قتلت کی آواز آج بھی ہے. بچی ہونے کا تصور ہو کر آج تک مجھے کسی نے آج تک نہیں کہا، شاید ایک دفعہ کسی نے کہا ہو، کسی ایک شخص نے مجھے کہا ہے شاید آقا جان دعا کر لیں مجھے بیٹی عطا ہو. نہیں تو کوئی دعا نہیں کرتا. اس حد تک معاشرہ گر گیا کہ بیٹی کوئی اولاد ہی نہیں سمجھتی. جبکہ آپ اور میرے نبی کے لیے بچوں کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے زہرا جیسی بیٹی عطا کر دی اور شان بھی وہ شان بنا دیا. ہمارے سسٹم نے اتنے اولاد کو اس حد تک گرا دیا کہ ماں باپ انعقاد نطفہ سے پہلے مارنے کی فکر میں ہوتا ہے. ظالم بن کے قیامت کے دن مخلوق ہوگا. یہی سوال اس دن میں ہوگا کہ اس انسان کے ہوتی رہا یا مادی طور پر، جسمانی طور پر یا روحانی طور پر آپ بے فقی کر کے، بے حیائی کر کے، بے غیرتی کر کے ان اولاد کو خراب کرتے ہیں.
کہ ماں باپ کے اثرات غذا، باپ کی کمائی کا ماں کی خوراک اور غذائی اثرات بچوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ آپ صلوات ایک پڑھ کر دودھ اور غذا کے میں اکثر واقعہ سناؤں گا اولاد کے حوالے سے۔ یہ میرے آج کی پوری گفتگو ماں کے بارے میں۔ آیت اللہ فضل اللہ نوری ایران کے مشروطیت کی ایک تحریک چلی تھی، اس نے آپ کو شہید کیا تھا۔ بہت بڑے مفکر، بہت بڑے انقلابی تھے، لیکن اپنی شہادت سے کافی سال پہلے ان کی تاریخ میں، ان کی سیرت میں یہ باتیں، یہ واقعہ ملتا ہے۔ آپ ایک دن اپنی کسی بزرگوار کے سامنے، بہت ہی ابتدائی جوانی کے ایام میں تھے، لیکن پڑھا لکھا تھا ضرور، بہت پریشان تھے۔ دوسرے اپنے دوست عالم دین نے پوچھا، آقا نوری آج بالکل چہرے کا رنگ بالکل ہی اترا ہوا، کیوں؟ آقا جان کیا بتاؤں، بہت پریشان ہوں، بہت پریشان۔ کیوں؟ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تھا، لیکن وہ پریشانی کی بات کیا ہے؟ کیا کریں؟ بیگم سے مشورہ کیا تھا، اب تمہارے پاس دودھ کی کمی ہے تو کسی دائی کو بلاؤ تاکہ اس سے دودھ پلائے۔ مشورہ کر کے دودھ کے لیے کسی عورت کو تلاش کر لیا۔ کافی عرصہ وہ عورت دودھ پلاتی رہی، لیکن وہ عورت دشمن عالم تھی۔ اب اس سوچ میں ہوں، اس بچے پر کیا اثر ہوگا، اس کی عاقبت کیا ہوگی، بچہ صحیح بچہ نہیں بنے گا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی اللہ کی اس امانت میں، بہت غلطی کی، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی، میں بہت پریشان ہوں۔ بچے کو اللہ سے لیا تو ضرور، لیکن اس امانت کو میں نے سنبھالا نہیں، مجھ سے قیامت کا سوال ہوگا، میں بہت پریشان ہوں۔ ایک عارف عالم دین یہ کہتے، دوسرے عالم دین نے اس کو یاد رکھا، باقی پرورش کی، بہت کچھ کیا، لیکن جس دن شاہی حکومت نے اپنے والد گرامی آیت اللہ نوری کو پکڑ کے شہید کرنے کے لیے لے کر گیا، تو یہی جوان لڑکا آ کر سب سے پہلے تعلیم آنے والا اچھا مقام کو آتشا کیا ہونا۔ اس دن صاحب نے کہا آیت اللہ نوری پریشان تھا، اس دور کا اثر آج اس بچے میں نکل گیا جو باپ کی شہادت پہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور بعد میں یہ لڑکا اس میں کسی کے گولی کے وہ ہو کے ختم ہو گیا، لیکن وہ یہ کہتا اس وقت باپ پریشان تھا، ابتدائی غذا میں نے اس کو صحیح نہیں کھلایا، یہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ دیکھا ماں کے یہ اثر ہے، ماں کے غذا کا یہ اثر ہے، ماں کے دودھ کا اتنا اثر ہے۔ اور امام مولا امیر المومنین کے ایک صحابی خاص ہے ابو الاسود دؤلی، جس نے علم گرامر کو، عربی گرامر کو مولا علی سے سیکھا تھا۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت غلط کر رہا تھا، زبر زیر اعراب کوئی اور کر رہا تھا، مولا نے فرمایا ابو الاسود، اسی لیے علم نحو کے بانی باب مدینہ العلم امیر المومنین علیہ السلام، اس نے کہا ابو الاسود لوگ عربی گرامر کو نہیں جانتے ہیں تو فاعل کو مفعول بنا رہے، مفعول کو فاعل بنا رہے، تو لہٰذا یہ گرامر تھوڑے سے آپ اس کو کام کر لیں۔ یہ وہ صحابی ہے جو امام کے شاگرد خاص ہے۔ ایک دن جب ابو الاسود گھر پہ نہیں تھا تو گھر میں امیر شام کی طرف سے کوئی کھانا آیا ہوا تھا، بیٹی کو دیا، گھر پہ دیا، لیکن باپ نہیں تھے، تو واپس آنے پر بیٹی نے کہا اے بابا، امیر کی طرف سے آج آپ کے لیے خصوصی ڈش آیا ہے، ادھر کھول کے دے۔ بیٹی کھائے تو نہیں، تھوڑی سی چکھ لیا، باپ جلدی جا کے دے کر لینا، کیوں؟ یہ ایسا کھانا بھیجا ہے دل سے محبت علی کو نکال دے، یہ کھانا کھائے تو محبت علی نکالنے کے حرام کا کوئی کھانا کھلانے کی کوشش کی ہے، لقمہ حرام ہمارے دل و دماغ میں ڈالنے کے لیے، تاکہ علی کی محبت وہاں پر نہ رہے، جلدی سے الٹی کر لینا۔ جب ماں کی تربیت ہو تو اولاد آخری دم تک اسی غذا کے اثرات، ماں کی تربیت کے اثرات پر بچے تربیت پاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایسے ہی دو بچوں کی جن کو آل محمد کی گھرانے میں تربیت دی گئی، اور وہ بھی علی کی بیٹی رقیہ کی گود میں، مسلم عقیل کے دو شہزادے۔ کل انشاءاللہ عالمی یوم علی اسود کہتے ہیں، جی کار مشہور ہیں کہ تمام
تمام چھوٹے بچے جو گود میں لے کے آتی ہیں مائیں، اور بال اتفاق حسن اتفاق ہے، اگر رہبر نے اس کو پہلے جمعے کو یوم علی اصغر قرار دیا ہے تو کل اتفاق سے علی اصغر کی مجلس کے دن جمعہ ہے. کیا حسن اتفاق. تو کہتے ہیں سب مائیں اپنے بچوں کو اصغر کے نام پہ سجا کے مجلس میں لے کر آئے ہیں. بس اصغر کے نام پہ سجا کے لے کر. آج مقدمتاً دو اور شہزادوں کے لیے تذکرہ کروں. انشاءاللہ میری دعا ہے پروردگار سب کو زیارت کربلا اور شام و نجف نصیب فرمائے. تو آپ زیارت پہ جاتے ہوئے کربلا سے تھوڑے سے ادھر میں ہوئے فرات کی طرف مسیب نامی چھوٹا سا شہر ہے. دریائے فرات کے کنارے انتہائی معصوم دو گنبدیں بہت معصوم گنبد چھوٹے چھوٹے دو. آپ وہاں ضرور تشریف لے کر جائیں. جب ہم وہاں گئے تھے دیوار پر یہی جو ہم بیان کرتے پوری ایک تصویر بنی ہوئی تھی. اب بھی ہوش آئے وہ صحیح جائے چھوٹے سے دو گنبد انتہائی معصوم آج بھی معصومانہ منظر پیش کر رہے ہیں. خدا سب کو نصیب کرے. جب یہ بچے شہزادے مختلف روایت میں ہیں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ بہار الانوار میں علامہ مجلس سے مختلف انداز میں، لیکن ہے بچے مسلم عقیل کے محمد اور ابراہیم کے نام سے، یا باپ کے ساتھ گئے تھے یا واقع کربلا کے بعد حاصل کرنے، لیکن زندان میں ایک سال رہے دونوں. ایک سال کوئی پرسان حال نہیں. ایک سال کے بعد دونوں زندان میں ہے. کافی عرصہ گزر گیا. ایک دن آپس میں مشورہ کرنے لگی. بھائی بڑے نے چھوٹے سے کہا بھائی کافی عرصہ ہوا اسی طرح اگر زندان میں رہیں ہم دونوں یہیں مر جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. دن میں ایک ڈگ کا کھانا ایک روٹیاں دیتے، 24 گھنٹے میں ایک روٹی اور ایک پیالہ گلاس پانی کا دیتے، اور کچھ بھی نہیں. بس نیت کرتے ہیں دونوں شہزادے دن کو روزے کی نیت کرتے، رات بھر عبادت میں. ایک چھوٹے بچے، ہمارے بچے تو صبح ہوئے ہوتے لیکن آل محمد کی تربیت دن کو بس کھانا نہیں ہے تو سال بھر روزے سے ہے، ایک ڈنگ کا کھانا ملتا ہے. بڑے نے چھوٹے سے کہا محمد بھائی اسی طرح رہیں تو زندگی بھر اسی زندان میں ہم رہیں گے. یہ جو زندان بان مشکور بابا تھوڑے سے چہرے سے بہت ہی شریف ہے، اس سے اپنا تعارف نہ کریں. ایک دن جا کے مشکور بابا سے کہا، بابا کو سلام کیا، مشکور کتنے عرصے سے 1 سال کا ہو گیا، ہم آپ کے زیر نظر یہاں پر مقید ہیں. اتنی سختی میں نہ ہمیں دین کا پتہ چلتا ہے شاید آپ ہمیں نہیں جانتے. آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں؟ بابا مشہور نے کہا کیوں نہیں شہزادے، میرے نبی ہے آخری، میں اس کا امتی ہوں. اچھا پھر آپ حضرت جعفر کو بھی جانتے ہیں؟ کیوں نہیں، میں جانتا ہوں، میرے پیغمبر کا چچزاد ہیں، جنگ کے موقع میں شہید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے زبرجد کے پر دیے اور اڑ کے بحث کی طرف گئی. اسی میں جعفر تیار کہتے ہیں کیا والی مرتضی کو آل محمد سے تعلق کیا تو سب کہا یقین ہو گیا کوئی محب اہل بیت ہے. ارے مشہور بابا اگر آپ ان سب کو جانتے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا کو بھی آپ جانتے ہیں، حسین کو بھی جانتے ہیں، وہاں مسلم نے حقیق کے یتیم ہے بابا. جو ہی مشہور بابا نے مسلم نے حقیق کے شہزادوں کے بارے میں جان لیا تو اسی وقت پاؤں پہ پڑ گئے، معاف رکھنا مجھے ابھی تک پتا نہیں، اللہ مجھے پتا نہیں، معاف کرنا، یہاں پہ زہرا مجھے معاف کر دینا. لیکن ابھی اسی وقت آپ لوگ نکل جائے، مشکور زندہ رہے یا مر جائے مشکور کی فکر نہیں، دروازہ کھلا ہے نکل جائے شہزادہ. دونوں شہزادے وہاں سے نکل گئے، جانا کہاں اتنے بڑے جان آبادی والے شہر میں کہاں نکلنا تھا. پھر کے صبح ہو گئی،
जाऊंगा। मालिका ने देखा, वही तारुफ किया, फिर क्या आप इनको जानते हैं? जानते हैं बीबी फातिमा ज़हरा को। वो भी इत्तेफाक से मुहब्बे अहले बैत निकली। उसने कहा क्यों नहीं शहजादे आए, आप मेरे घर में रहे, लेकिन मेरे दामाद या मेरे बेटा है इंतहाई खबीस से जरा उनसे छू के रहना। बाज़ किताबों में है कि उस मोमिना ने दोनों बच्चों के कपड़े तब्दील करवाए, बालों को धो लिए, तो उस वक्त मां रोती है याद आ गई। आराम से बैठे रहे, लेकिन मैंने किताब में आज पढ़ा दोनों शहजादे वहां पहुंचकर दोनों वहां ये कहते, खाने से पहले ये कहते जब हमारे जिस्म साफ हो गए तो आप हमें कोई मसल्ला दें, हम पहले नमाज पढ़ते हैं, हम पहले नमाज पढ़ते, खाना आप खाते थे, पहले हम नमाज पढ़ते। ये अज़ीज़ान आले मोहम्मद की तरबियत का असर, खाना बाद में इतना भूखा भी हो लेकिन नमाज नहीं छोड़ते। नमाज पढ़ लिए, शाम हो गई, लेकिन दोनों किसी कमरे में सोते हैं। तो ये कहते भाई काफी अरसे के बाद आराम की जगह मिल गई है, ऐसा ना हो हम इसी तरह अलग अलग न सोए, बल्कि दोनों के गले से गले मिलकर आज सो जाते हैं। जिंदगी में क्या एतबार है भाई, दोनों सो गए। उस घर में वो मलबून रात के आधी रात के बाद थका हारा घर में दाखिल हुआ। उस औरत ने उसको बहुत समझाया, मलबून कहाँ था इस रात के इस पहर तक, तुम कहाँ फिरता रहा सरगर्दान। उसने कहा चुप रहो। इब्न ज़ियाद के जिंदान से मुस्लिम ने अकील के दो शहजादे फरार हो गए हैं। उसने ऐलान किया है अगर इन दो लड़कों के बच्चों के सर को लाएं तो 1,000 का इनाम के है। दिन भर उन्हीं की तलाश में फिरता रहा हूं। औरत ने बहुत समझाया मत करो, आले मोहम्मद के खून में अपने आप को इल्जाम मत करो, क़यामत के दिन पैगंबर को क्या मुंह दिखाएगा। उसने कहा जो कुछ है होने दो, लेकिन मैंने अभी मुझे खाना दो, मैंने आराम करना है, सुबह मैंने फिर उनकी तलाश में निकलना है। दोनों बच्चे सोए हुए हैं, दोनों ने एक ख्वाब देखा, दोनों ने एक ही ख्वाब देखा। मैदान महशर है, पैगंबर अकरम है, अमीरुल मोमिनीन है, पंजतन पाक है, उनके दरमियान में बाबा मुस्लिम ने अकेल भी है। पैगंबर मुस्लिम से ये फरमाते हैं अरे मुस्लिम आप जितना सख्त दिल हो, छोटे छोटे दो बच्चों को छोड़कर तुम इधर आ गए हो, उन बच्चों को दुश्मन के पास छोड़ रहे हो। मुस्लिम उसी वक्त फरमाने लगे, बाबा ने कहा ए अल्लाह के रसूल इंशाअल्लाह बच्चे अंदर ही हमारे पास पहुंचने वाले हैं। बुजुर्गवार हमारे ऊपर रहम कर, हम आले मोहम्मद के यतीम बच्चे हैं, हम मुस्लिम अमीर के बच्चे हैं, हमारे ऊपर रहम कर। वो मलून कहता है मैं तुम्हारी तलाश में तो दिन भर में मारा मारा फिरता रहा, तुम मेरे घर में पनाह लिए हुए थे। उसी वक्त दोनों की तरफ जालिम ने हाथ कर दिया,
اور شام میں سوک نہیں زیادہ کوئی لگے انا میں کری نام کو شامل ہے فاما یا قبل لساسی فاما یا فتا ناسی کری مرد نہ گویا جی میں شد نہ کو سکتا ما یلنگ اس کا قابل میں جب میں جان چارے مغوانا آخر کا یوگا سر مکتب اہلی ہے جہاں سے دوردن مکتب اہلی ہے